ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ ہمارا ہندوستان اور بالخصوص حیدرآباد کا ایران اور عراق سے گہرا رابطہ رہا ہے، اور نہ صرف یہ تجارتی رابطہ رہا بلکہ ہمارا روحانی بھی رشتہ رہا ہے۔ حیدرآباد اور ایران اور عراق سے ہمارا روحانی رشتہ رہا ہے، اور کئی اللہ کے محبوب بندے ہم جن کو ولی کامل کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے حیدرآباد کو ایران اور عراق سے متبرک بنائے۔ کیا آپ ازدواجی زندگی میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں؟ اپنی غلطیوں اور جسمانی کمزوری کے لیے یا شوگر کی وجہ مردانہ طاقت ختم ہونے کی وجہ آپ پریشان ہیں؟ کیا آپ موقع پرستوں سے عاجز آ چکے ہو؟ تو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد مناسب قیمت پر انشاءاللہ 100% کامیاب رہیں گے۔ اوقات صبح 7 بجے تا 10 بجے، اتوار صبح 7 بجے تا 12 بجے کلینک کھلا رہے گا، جمعہ کو بند رہے گا۔ تشریف فرما معزز علماء کرام، مذاکرین، حاضرین مجلس، آج کی یہ نشست ایک عظیم مجاہد کی یاد میں منعقد کی گئی ہے، اور مجاہد جو بھی ہوتا ہے اس کی منزل یا تو وہ غازی بنتا ہے یا شہید ہو جاتا ہے، اور جو غازی ہوتا ہے اس کو بظاہر دنیا کی زندگی تو مل تو جاتی ہے، لیکن جو شہید ہوتا ہے وہ شہادت کے جام کے ساتھ وہ غازی بھی برابر برقرار رہتا ہے، اس کی دین میں بھی کامیابی و کامرانی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کا نام اور ان کی خدمات کو آپ تمام مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ بناتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے جعفر صاحب نے اپنے تقریر میں کہا تھا کہ حیدرآباد میں، ہندوستان میں ہمارے قاسم سلیمانی صاحب کی یاد میں جلسہ کیوں رکھا گیا ہے، لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں، تو اس پہ تھوڑی سی میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہندوستان اور بالخصوص حیدرآباد کا ایران اور عراق سے گہرا رابطہ رہا ہے، اور نہ صرف یہ تجارتی رابطہ رہا بلکہ ہمارا روحانی بھی رشتہ رہا ہے۔ حیدرآباد اور ایران اور عراق سے ہمارا روحانی رشتہ رہا ہے، اور کئی اللہ کے محبوب بندے ہم جن کو ولی کامل کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے حیدرآباد کو ایران اور عراق سے متبرک بنائے۔ یہ تاریخ ہے ہماری، لیکن آج کی یہ نوجوان نسل نہیں جانتی، یہ نوجوان نسل نہیں جانتی۔ کچھ لوگ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کس جلسے میں جا رہے ہیں، تو خیر میں نے جو جواب دینا تھا دیا ہوں، لیکن ہماری اس نسل کو یہ بدلانے کی ضرورت ہے کہ آج ہندوستان میں اور بالخصوص حیدرآباد میں جو مسلمان نظر آ رہے ہیں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ عراق اور ایران سے جو اللہ کے محبوب بندے آئے ہیں، یہ ان کا احسان عظیم ہے، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ حضرت میر محمد رحمۃ اللہ علیہ اسلام آباد سے تشریف لائے، حضرت شاہ چراغ رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف سے تشریف لائے، حضرت شہاب الدین سہروردی بغداد سے عراق سے آئے، حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا جو سلسلہ ہندوستان میں ہے عراق سے۔ تو عراق اور ایران کا ہمارا نہ صرف تجارتی رشتہ رہا ہے بلکہ ہمارا روحانی رشتہ رہا، اور یہ رشتہ انشاءاللہ تا قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ جو جسمانی رشتہ ہوتا ہے وہ زمین کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن روحانی رشتہ بروز محشر بھی ہم سب ساتھ ساتھ رہنے والے ہیں۔ یہ ہمارا رشتہ ہے، تو اس رشتے کے تحت
ہمارے ایک شہید بھائی کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. وہ اس لیے پیش کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف خراج عقیدت پیش کر دینا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے. یہ ناانصافی ہے کہ آئے تھوڑی دیر بیٹھ گئے، ان کی یاد منا لیے اور پھر اس کے بعد اپنے کام میں لگ گئے. بلکہ ان کے زندگی کے اس جذبے کو ہم میں شامل کرنا یہ ان کے لیے خراج عقیدت ہوگا. یہ ان کے لیے خراج عقیدت ہوگا. کچھ واقعات ان کے بیان کر لے رہے ہیں اور جو ہونا چلے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا صحیح خراج عقیدت نہیں ہے. ہم ایثار ثواب کرتے ہیں. تو ایثار ثواب کے لیے صرف قرآن خوانی نہیں ہے، بلکہ کئی کار خیر ایسے ہیں جو ہمارے مرحومین کے لیے کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک کار خیر ایسا ہوگا کہ انہوں نے جس جذبے کے تحت اپنی جان کی قربانی دی ہے وہ جذبہ ہم میں بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جذبہ کب پیدا ہوتا ہے؟ الحمدللہ صاحب ممبر حضرات یہاں پر تشریف فرما ہے. میں ابھی طالب علم ہوں، لیکن اتنا تو سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جذبہ پروان چڑھنے کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے. وہ وجہ یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت سے محبت ہو، وہ یہ جذبے کو جو نا اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور جس سے دنیا کی محبت ہو وہ دور ہو جاتا ہے. یہ میرا ایمان ہے. اور جس کے دل میں یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے وہ کبھی جو نا جھکتا نہیں ہے، ٹکرا جاتا ہے. اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میری کامیابی دونوں طرف سے کامیابی ہے، شہادت میں بھی کامیابی ہے اور میں اگر زندہ بھی رہا بھی تو کامیابی. یہ جذبہ ہمیں ہونا چاہیے. اس کوشش سے ہمارے نوجوان یہ جذبے کو یہاں سے لے کر اٹھے کہ ہمارے شہید قاسم سلیمانی صاحب نے خود اپنی ذات کے لیے، اپنی مفاد کے لیے جان کی شہادت نہیں کی. اور جتنے بھی ہمارے اولیاء کرام ہیں، ائمہ ہیں، امام ہیں، کیا وہ اپنی ذات کے لیے لڑے تھے؟ مارے گئے کربلا کیوں ہوا تھا؟ اپنی ذات کے لیے ہوا تھا. اپنی ذات کے لیے ہوا تھا. آج ہم یاد مناتے ہیں ان کی، ہر سال غم مناتے ہیں، لیکن ہم کو اس سے یہ درس بھی حاصل کرنا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک بڑی شخصیت آ گئی، خواہ وہ جو ہے نا دین کے خلاف بھی ہے، تو ہم جو ہے نا زبان بند کر لیتے ہیں. آج اقتدار کے سامنے ہمارے سر جھک جاتے ہیں. مساجد شہید ہوتی ہے تو ہم کو تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے اسلامی قانون میں رد و بدل کرنے کی سازشیں کی جاتی ہے تو ہمارے پاس سے آواز نہیں اٹھتی. اور چند سرفرے چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، وہ اسلام پر ایک ایک حملے کرتے ہیں تو ہم متحد نہیں ہوتے. تو پھر یہ اخراج عقیدت مرحوم کے لیے کیسا ہو سکتا ہے؟ میں سوال کرنا چاہتا ہوں سب سے. یہ خراج عقیدت نہیں ہے، بلکہ خراج عقیدت یہ ہے کہ ہمارا مقصد حیات ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے، ہمارا امام ایک ہے، ہمارا اہل بیت ہے. ان کی زندگی ہمارے سامنے ہونا چاہیے. ہم کو سامنے تعداد دیکھنا نہیں چاہیے، تعداد نہیں دیکھنا چاہیے. تعداد سے فتح نہیں ملتی، بلکہ ایمانی جذبے سے فتح ملتی ہے. ایمانی جذبہ ہم کو ظالموں کے اوپر جو نا ہم کو غلبہ دلانے میں کامیاب ہوتا ہے. یہ ہونا چاہیے. آج دنیا کی فاسد طاقتیں آج اسلام پر اور مسلمانوں پر ہر طرح سے ظلم ڈھا رہی ہیں، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم طبقوں میں، مسلکوں میں بٹے. تو ہم کو صحیح خراج عقیدت مرحوم کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ہم ایک روحانی جذبہ لے کر اٹھیں اور اپنے آپ میں یہ شوق، یہ کوشش ہم جو نا ایک ارادہ لے کر اٹھیں کہ جب کبھی ہمارے اسلام کے لیے، ہماری قرآن کے لیے، ہمارے اہل بیت کے لیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے اگر کوئی ظالم اپنا ظلم کرتا ہے تو ہم اس کی سرکوبی کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم متحد ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے. غریب مستحق مریضوں کے لیے ہر اتوار کو صبح 7 بجے تا 12 بجے جوڑوں کا درد، قبض، گیسز اور بواسیر کے مریضوں کے لیے فری دوائیں دی جا رہی ہے. اور جن لڑکیوں کے بال گر رہے ہو اور جن کو چمجو کی شکایت ہو اس کی بھی دوا بالکل فری دی جاتی ہے. مدنی ہربل میڈیکل سینٹر 9 نمبر کشن باغ حیدرآباد.